کافی دنوں سے مجھے لوگ بھیج رہے ہیں ان باکس کے، کیا آپ نے اپنے عام صحافی چینل کا جو ہے جو ویژن ہے وہ الگ کر دیا ہے؟ آپ پولیٹیکل پہ بات کرتے تھے، آپ صرف اور صرف جو ہے تھوڑا سا چینج کر دیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے وہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ میں اگلا ایک بلاگ بناؤں گا، اس میں جو ہے کچھ ایسی اہم شخصیات کو میں نے لائن پر لی ہے کہ جو اتنے بہترین انکشافات کریں گے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور دوبارہ جو ہے مجھے دھڑا دھڑ میرے ویورز بھی پڑھیں گے، اور جو دوست سبسکرائب نہیں کرتے وہ کریں گے۔ لیکن یہ معاملہ ملک کا ہے، اور میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں یہ تاثر جو ایک بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ جو کراچی کے جو لوگ ہیں، کراچی کے شہری، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، کسی بھی قوم کے ہوں، شاید کچھ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں وطن سے اتنی محبت نہیں ہے۔ میں اس تاثر کو رد کرتا ہوں۔ کراچی کا رہنے والا نوجوان ہو، ضعیف ہو، خاتون ہو، بچیاں ہوں، بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، وہ اپنے ملک سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، اپنی سیکورٹی فورسز سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی پنجاب والے کرتے ہیں، جتنی کے پی کے والے کرتے ہیں، جتنے گلگت بلتستان والے کرتے ہیں، جتنے دیگر صوبوں والے کرتے ہیں، کیونکہ کراچی جو ہے صوبہ سندھ کا دارالخلافہ ہے، اور صوبہ سندھ کے جو لوگ ہیں وہ مہمان نواز ہیں، محبت کرنے والے ہیں، صوفیاء کی سرزمین ہے، جہاں پہ حضرت عبداللہ شاہ غازی، حضرت سخی لاج شہباز اسکندر، شاہ عبد الطیف بھٹائی اور سچل سرمد جیسی ہستی ہیں۔ تو یہ جو دھرتی ہے محبت اور محبت بانٹتی ہے، اور محبت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو میرا آج کا ولاگ ہے اسی حوالے سے ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ جو اس وقت ملک کی صورتحال چل رہی ہے، اور جو ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ اس وقت جو ہے کراچی کے جو لوگ جو اہلِ کراچی ہیں، وہ اپنی بھرپور طریقے سے اپنی جذبہ حب الوطنی کا ثبوت دیتے ہوئے جو ہے سب سے آگے ہیں۔ میں نے ظفر مقصود صاحب جو ہیں یو پی ایف کے سربراہ ہیں، اور ان کی ایک سماجی تنظیم ہے جو بالکل سیاست سے الگ ہے، اور صرف سماجی خدمات ان کی ہوتی ہیں، اور اکثر جو ہے وہ آپ کو ماہ رمضان ہو، کرونا ہو یا دیگر معاملات ہو، وہاں پر بھی جو ہے آپ کو مختلف حوالے سے جو ہے ان کی سماجی سرگرمیاں آپ کو نظر آتی رہتی ہیں۔ ظفر صاحب جو ہیں میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ بڑے سیدھے سادے اور جو ہے اپنی دھن کے پکے، اپنی اصول پرست آدمی ہیں۔ جب بھی ملک پر کبھی کوئی اعلیٰ وقت آتا ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کی محبت میں ریلیاں بھی نکالتے ہیں، پاکستان کی محبت میں اگر 14 اگست ہو، 23 مارچ ہو تو بھرپور طریقے سے جذبہ حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اردو اسپیکنگ ہیں، مہاجر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، کسی سیاسی جماعت کے کارکن نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف کراچی کے بیٹے ہیں، اور کراچی کا جو ہے صوبہ سندھ سے پیار کرتے ہیں، کراچی سے محبت کرتے ہیں، اپنے کراچی کے نوجوانوں کو جو ہے وہ ترقی کرنا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں قلم ہو، بس نہ قلم جو ہے ان کا ہتھیار ہو، کہ عام طور پہ جو ہے کراچی کے جو حوالے سے جو مختلف منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کا جواب دینے کے لیے ظفر مقصود صاحب جیسے جو ہے لوگ ہیں وہ ایک مشعل راہ ہیں۔ چونکہ اس وقت جو ملکی حالات چل رہے ہیں، میرے خیال میں تمام سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، وفا پرست ہوں، حق پرست ہوں، یا کوئی بھی جماعت ہو، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہیں، تمام جو ہیں اپنی تمام اختلافات کو بھلا کر ملک کی سالمیت کے لیے ایک پیج پر اکٹھی ہو چکی ہیں، اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کا وقار جو ہے مورال بھی بلند ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے انڈیا میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ بے ڈھنگے انداز میں، وہ اس کا بھرپور جواب ہے۔ عارف اجاکیہ صاحب تو میں نہیں کہوں گا، عارف اجاکیہ جیسے کئی اور بھی آ جائیں پروپیگنڈا کرنے والے، لیکن وہ جو ہے ان کے پروپیگنڈوں سے جو ہے ہمارے پاکستان فوج ہو یا پاکستان ہو، اس کا مورال جو ہے کبھی بلند تھا، بلند ہے اور بلند رہے گا۔ آج جو میں نے ظفر مقصود صاحب سے ٹیلی فون لائن میں بات کی ہے، انہوں نے ایک تو انہیں یہ بالکل واقعہ میں بتایا کہ جی کراچی کے جو نوجوان، کراچی کے جو لوگ ہیں وہ اتنی ہی محبت کرتے ہیں اپنی پاک فوج کے ساتھ، اتنی ہی محبت کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ کہ جتنا دیگر صوبوں کے لوگ کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں بھی جو ہے پاکستان بستا ہے، اور ہم اپنے سیکورٹی فورسز کے لیے ہر وقت دعا گو رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عارف اجاکیہ کے مسئلے پر بھی جو ہے بڑا سختی کے ساتھ مطالبہ کیا حکومت سے کہ ایسے افراد جو دوسرے ملکوں میں جا کر جو ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں پاکستان کے خلاف، ان کی شہریت منسوخ کی جائے، اور انہوں نے ایک اہم اعلان بھی کیا ہے کہ اگر اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پاگل ہے، ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، تو ان کی جو سماجی تنظیم ہے وہ اس کا علاج کروانے کو تیار ہے۔ ٹیلی فون لائن پر ظفر مقصود صاحب ہیں۔ میں زیادہ اس بات کو طویل نہیں کروں گا، اور نہ ہی آپ اسے آپ کے اور ان کے درمیان آؤں گا۔ ان سے ٹیلی فون لائن پہ میں نے بات کی ہے، وہ میں بات آپ کو سناتا ہوں۔ السلام علیکم ظفر مقصود صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ظفر بھائی، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ہم صحافی چینل پر،
اور آپ کا اکثر جو ہے ہم لوگ جب بھی بلاگ بناتے ہیں، جو کراچی میں جب بھی کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ناگہانی صورتحال آتی ہے تو آپ پیش ہوتے ہیں. اور ابھی بھی آپ نے جو ہے پورے کراچی میں جو ہے جذبے کے تحت جو ہے وہ پین فلیگ بھی لگا ہے، چوکنگ بھی کی آپ کی سماجی تنظیم کی جانب سے. تو کیا یہ کون سا جذبہ ہے، یا ایسا تو نہیں ہے کوئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ظفر بھائی کو شاید کوئی پیسے دیتے ہیں، یا یہ جذبہ ہے یا کیا ہے؟ سوال کچھ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آفتاب بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ لائن پہ لیا اور میرا جو موقف ہے وہ جاننے کی کوشش کی. دیکھیں، لوگوں کے کہنے سے تو خیر ان ساری چیزوں پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایک جذبہ ہے، جذبہ حب الوطنی ہے، اور ہر پاکستانی کا جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو محب وطن پاکستانی ہے وہ اپنے ملک سے بھی محبت کرتا ہے، اور اس ملک کے رکھوالوں سے، افواج پاکستان سے بھی جو ہے وہ محبت رکھتا ہے. اور ہر شہری کی، ہر ملک کے جو آپ کے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی قومیت سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہوں، اگر جو ہے وہ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، تو یہ صرف اور صرف جذبہ حب الوطنی ہے. اور جو یہ کہتے ہیں پروپیگنڈا جس کو آپ کہہ لیں، تو یہ دیکھیں پروپیگنڈا تو پورے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ افواج پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بھی ہوتا ہے. ففتھ جنریشن وار جس کو کہہ لیں کہ جی افواج پاکستان کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، افواج پاکستان کے خلاف جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ مہم جو ہے وہ چلائی جاتی ہے. تو یو پی ایف پاکستان اور ہمارے سے جڑا ہر شخص جو ہے وہ سولجر ہے، اور وہ سولجر ایسے ہے کہ وہ اپنے وطن کا دفاع کرتا ہے. اپنے افواج پاکستان کا جو ہے جو مورال ان پہ بات آتی ہے، جو ان کے خلاف ہرزہ سرائی ہوتی ہے، جو مہمز ہوتی ہیں، اس کا جو جواب ہے وہ ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں دینا، اور یہی کام جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کرتے ہیں. اچھا ظفر بھائی، دیکھیں یہ میں انٹرنیشنل سطح پہ بات کر رہا ہوں کہ ایک عارف اجاکیہ صاحب ہیں، وہ آج کل کچھ زیادہ ہی جو ہے عرضہ سرائی کر رہے ہیں. کبھی انڈیا کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، کبھی وہ مطلب میں تو ان کو بھونکنے کہوں گا کہ بھونک رہے ہیں جس طریقے سے. تو ایک ناظم بھی یہ رہے، ان کو جو گورنمنٹ مطلب پاکستان کا جو ہے وہی کہتے ہیں کہ احسان فراموش ترین شخص ہیں کہ آپ وہ ایک علاقے کے رہے. کیا چاہیے اس پہ؟ آپ بھی تو مطلب کراچی کے بیٹے ہیں، آپ آفتاب فرزند بالکل کراچی کے ہیں، کیا بالکل کہیں گے آپ؟ آفتاب، آپ نے بالکل صحیح کہا. عارف جو ہے وہ جو صاحب ہیں، جنہوں نے ابھی گزشتہ دنوں جو ہے وہ لندن میں جو ہے وہ بھارتی جھنڈا اٹھا کے جو ہے وہ یکجہتی کا اظہار کیا ہندوستان سے. سب سے پہلے تو جی میں گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ اس شخص کا جو ہے نا وہ پاسپورٹ جو ہے وہ بلاک کرے، اس کی شہریت یہاں سے جو ہے وہ منسوخ کرے. اور یہ چہرے وہ چہرے ہیں جو اب عیا ہو رہے ہیں، جو ہمارے ملک میں، ہمارے وطن میں ہمارے ہی شناختی کارڈ، ہمارے ہی گرین پاسپورٹ لے کے یہاں موجود تو تھے، پر ان کے جو دل ہیں وہ دھڑکتے ہیں ملک دشمنوں کے ساتھ. تو سب سے پہلے تو اس کا پاسپورٹ بلاک کریں، اس کی شہریت جو ہے منسوخ کریں. یہ یہاں جمشید ٹاؤن کا جو ہے وہ ناظم بھی جو ہے وہ رائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جی جس حالت میں مطلب اس کا وہ انٹرویو دیکھ رہا تھا، وہ جس حالت میں میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ شاید اس کو جو ہے وہ کوئی دماغی مسئلہ ہے. اور وہ اگر اس کا وہ دماغی مسئلہ ہے تو یو پی ایف پاکستان جو ہے اپنے خرچے پہ اس کا علاج کروانے کے لیے تیار ہے. پر وہ کہتا ہے کہ جی میں جب آؤں گا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مجھے کل وزیر اعظم جو ہے بنا دے. ارے بھائی، تم جو ہے کن خام خیالیوں میں رہتے ہو؟ جو تمہارا بانی تھا، جو تمہارا کرتا دھرتا تھا، جس نے تمہیں یہ جو محب وطن لوگ ہیں ان کے خلاف جو زہر افشانی کرنا سکھائی ہے، جو وطن کی مٹی کا جو تم نے جو ہے وہ سودا کرنا سکھایا ہے، اور اپنے لوگوں کا بھی سودا کرنا جو ہے وہ سکھایا ہے، تو اس کے بعد جس ذہنی کیفیت میں وہ مبتلا ہو کے کہہ رہا ہے کہ جی میں کل ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ مجھے جو ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا دے، یہ صرف اور صرف جو ہے ہندوستان کی ہما پر افواج پاکستان کی تہذیب کرنا، افواج پاکستان کے مورال کے خلاف جو ہے وہ بات کرنا، ان کو ڈاؤن کرنا، پاکستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے افواج پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا. تو آصف جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کا کام صرف یہی ہے کہ وہ جو ہے اپنی جو بڑاس ہے وہ جو ہے وہ کسی طریقے سے نکال لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے کلپس اور ان کے جو شارٹس ہیں وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے
وہ ایک بڑی سوچی سمجھی منظم سازش کے تحت جو ہے نا وہ وائرل کیے جائیں اور افواج پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بات کی جائے. دیکھیں اس وقت پورا پاکستان، تمام میں سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہیں، تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں اختلاف اپنی جگہ ہیں. اگر اس وقت ملک کو ضرورت ہے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی، کیونکہ دیکھیں ہم جو سکون سے سوتے ہیں یہ صرف اور صرف اس لیے سوتے ہیں کہ جی ہمارے وطن کے محافظ سرحدوں پر ہمارے جو ہے وہ پہرا دے رہے ہیں. ابھی پچھلے آپ 6-7 دن سے دیکھ لیں کہ اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کو، اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور ملک کو، ٹھیک ہے، کہ آبادی کے لحاظ سے بھی، اور جو امریکہ بھی ان کی سپورٹ میں ہے، روس بھی ان کی سپورٹ میں ہے، اور وہ ایک طاقت کے نشے میں جو ہے پڑوسی ملک ہے، اور اس کا جو وزیر اعظم ہے نریندر مودی، جو پاکستان فوبیا کا پہلے ہی شکار، مسلم فوبیا کا پہلے ہی شکار ہے، وہ پچھلے 7 دن سے کوشش کر رہا ہے کہ جی میں کسی طریقے سے پاکستان پہ حملہ کر دوں، میں کسی طریقے سے اندر داخل ہو کے شاید کوئی ایک جھنڈا 1 انچ زمین پہ بھی لگا کے دکھا دوں کہ جی میں پاکستان میں داخل ہو گیا. مجال نہیں ہو رہی کہ مقبوضہ کشمیر میں صرف اور صرف وہ 4 رافیل طیارے ہوا میں بلند کرتے ہیں اور پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے. تو یہ تو ساری چیزیں جو ہیں ان سے برداشت ہی نہیں ہو رہی ہیں. یہ سارا معاملہ تو ان کے سمجھ سے باہر ہے. قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، فوج جو ہے وہ وطن کی سرحدوں پہ کھڑی ہوئی ہے، ہمارا دفاع ایک مضبوط ہاتھوں میں ہے. اور اس طریقے کے بیانات، اس طریقے کے معاملات نہ افواج پاکستان کے کوئی مورال پہ فرق ڈال سکتے ہیں، نہ یہ صرف اپنی ذہنی جو نہیں خلفشار ہے. ظفر بھائی آپ یہ بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے تو میں بہت بڑی خبر دے دی، بلکہ یہ سوشل میڈیا کی زندگی بنے گی کہ آپ نے اس شخص کو آفر کر دیا ہے یو پی ایف کی طرف سے، اپنی سماجی تنظیم کی طرف سے، کہ اس کا ذہنی علاج کروانے کو ہم تیار ہیں. تو بہت بڑی خبر ہے. بالکل بالکل لیکن اس ذہنی مریض ہے کے آپ. ساتھ ایک بات میں ایڈ کروں گا. دیکھیں ایک تو اطلاع بہت اچھی بات ہے، خوشائن بات ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر بیمار ہے تو ہم اس کا علاج کروائیں گے، لیکن ایک اس کی وائرل بھی تو تصویریں ہو رہی ہیں کہ وہ جو ہے باقاعدہ ہندو مذہب، دیکھیں آپ بھی جو سماجی تنظیم، ہم تو کسی مذہب کی بات نہیں کرتے ہیں، ہماری جو سب جو برابر ہے، مطلب ہم اس لیول پہ نہیں جاتے، لیکن بہرحال وہ ہندو ہو چکے ہیں، وہ تو اپنی مندر میں لگا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اس کی جس سیاسی جماعت سے وہ بنا تھا، وہ ناظم بنا تھا، وہ سیاسی جماعت بھی اسے تردید کر رہی ہے. اس کے مطلب چاہے وہ MQM پاکستان ہو، MQM لندن ہو، آفاق احمد ہو، حقیقی ہو، کوئی بھی ہو، وہ کوئی اس کی حمایت نہیں کر رہے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بھی پاکستان کے مسئلے پہ جو ہے میرے خیال میں وہ اس ملک کے ساتھ ہیں، اپنی پاک افواج کے ساتھ ہیں. تو یہ تو خوشائن بات ہے نا. لیکن اس بندے کا کیا ہوتا ہے؟ جی جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں میں نے آپ سے شروع میں ہی کہا کہ کوئی بھی محب وطن جو پاکستانی ہے، نہ وہ اپنے ملک کے خلاف کوئی بات برداشت کر سکتا ہے، سن سکتا ہے، نہ وہ افواج پاکستان کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے، نہ برداشت کر سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی اپنی ایک ذاتی رائے ہے، اور وہاں ہو سکتا ہے دوسرے زاویوں میں بھی دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غیر ملکی ایجنسی کے لیے جو ہے وہاں پر کام کر رہے ہوں، یا کسی اور ہاتھوں میں جو ہے وہ کھیل رہے ہوں، اور ان کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان مخالف جو ہے وہ یہ بیان جو ہے وہ دلوایا گیا ہو. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور دیکھیں یہ سارے سینیریو اپنی جگہ ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اتنے ابھی قانون سازیاں ہو گئی، اتنی جو ہے وہ سارے معاملات ہو گئے. ایک چیز کو جو ہے نا وہ آپ شامل کریں کہ کم سے کم اگر کوئی شخص پاکستان میں بیٹھ کے، چاہے پاکستان سے باہر بیٹھ کے، چاہے وہ پاکستان کے خلاف بات کرے یا افواج پاکستان کے خلاف بات کرے، سب سے پہلے اس کی شہریت منسوخ ہونی چاہیے، اس کا ID کارڈ بلاک ہونا چاہیے، اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور اس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ اس کا اب اس ملک سے اور پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ محب وطنوں کا ملک ہے. یہ ہمارے آبا و اجداد نے، مطلب ہم اردو بولنے والے اس بات کو فخر سے کہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارے آبا و اجداد کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اگر ہمارے اندر سے، اگر ہمارا کوئی ہم زبان اگر اس قسم کی بکواس کرتا ہے، تو یہ پورے ملک نے دیکھا ہے کہ ہم نے جس کو سر پہ بٹھایا تھا، ایک ملک کے خلاف نعرے پر ہم نے جو ہے وہ سر سے اتارا ہے. تو کسی صورت جو ہے وہ یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے خلاف بات کریں اور اس کے بعد آپ کے پاس پاکستان کی شہریت رہے، آپ افواج پاکستان کے خلاف بات کریں اور آپ کے پاس پاکستان کی شہریت رہے. UPF پاکستان یہ مطالبہ کرتی ہے باضابطہ طور پہ کہ جی اس کی شہریت جو ہے وہ منسوخ کی جائے. بہت بہت شکریہ ظفر بھائی، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور انشاءاللہ مزید بھی جو ہے جہاں پر پاکستان کا معاملات ہے، پاک افواج کا معاملات ہے، تو یقین طور پہ آپ کی خدمات جو ہیں
وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور یقین طور پہ جب ہم کراچی کی سماجی حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کی اپنی شخصیت ہے، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اپنے بہت شکریہ، اسی طریقے سے کامیاب رکھے. انشاءاللہ بہت مزید بھی شکریہ، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں لیتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ انشاءاللہ. ظفر جی. بالکل ظفر مقصود صاحب کی آپ نے باتیں سنی، بڑی اچھی تعمیری بات تھی، اور میرے خیال میں ان کی جو آواز ہے یہ کراچی کے ہر شہری کی آواز ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، کسی مذہب سے ہو، کسی قوم سے ہو. جو کراچی میں رہنے والا شخص ہے اپنے پاکستان سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے صوبہ سندھ سے بھی محبت کرتا ہے، اور جو منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اب وہ اس کا جواب دینے کے لیے ایک ظفر مقصود نہیں، کئی ظفر مقصود جو ہیں اس کراچی شہر میں بستے ہیں، جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان پر جب بھی کوئی کڑا وقت آیا تو کراچی کے شہری جو ہیں وہ بالکل اسی طرح کہ جنگ 65 میں اگر زندہ ترانہ لاہور نے اپنی قربانیاں دی تھیں اسی طرح کی قربانیاں کراچی والے بھی دیں گے، اور اپنے پاکستان کے جو ہمارے سیکورٹی اداروں کے محافظ ہیں ان کے شانہ بشانہ رہیں گے. تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر کوئی بھی شخص ہے سیاسی رہنما، خاص طور پہ جو ماجو کمیونٹی کے لوگ ہیں، یا ہمارے سندھی بھائی ہیں، پنجابی ہیں، سرائکی ہیں، ہندکو ہیں، گلگتی ہیں، بلتی ہیں، کشمیری ہیں، تمام مسالک کے لوگ، بلوچی، کوئی بھی جو ہے میرے خیال میں اچھے برے ہر مسلک میں ہوتے ہیں، ہر قوم میں ہوتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ پاکستان سے محبت کرتی ہے اور کرتی رہے گی. اس کے لیے ان کو کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اپنے ملک کے ساتھ اتنے ہی وفادار ہیں کہ جتنا دیگر صوبوں کے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے، ہماری سیکورٹی اداروں کی حفاظت کرے، اور میں اور میری جو پوری ٹیم ہے عام صافی چینل کی، جس میں میرے ایک پروڈیوسر حارث صدیقی اور دیگر اسٹاف شامل ہے، ہم بھی دعا گو ہیں کہ تمام جو سیاسی جو سرگرمیاں اپنی جگہ پہ پولیٹیکل ولاگ وغیرہ بنتے رہتے ہیں، لیکن یہ ولاگ جو تھا میرا خاص طور پہ کراچی کی آواز تھی، جو پاکستان کی آواز تھی، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور طریقے سے ہماری سیکورٹی فورسز کو ہمت دے، حوصلہ دے کہ ان کے دان کھٹے کر سکیں. اپنے بھائی آفتاب حسین اور فام صافی کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.